اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو ہم نے آج بات کرنی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ، یعنی کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ، جسے آپ آئین اور دستور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کانسٹیٹیوشن کہتے کس کو ہیں اور دستور اور آئین کہا کسے جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ چوتھا ٹاپک ہے، اور جو ہے وہ اوورآل یہ ہمارا چوتھا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم جن جن ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں ان میں ٹاپک آف مکہ پیریڈ، یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہوا تھا۔ دوسرا ٹاپک ہمارا ہوا تھا نظریہ پاکستان، یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور اسی طریقے سے تیسرا ہمارا ٹاپک جو ہوا تھا وہ ہوا تھا ٹاپک آف مدینہ پیریڈ۔ تو یہ تین ٹاپک اب تک ہمارے کور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا ٹاپک ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ، یعنی کہ پاکستان کے آئین پہ اور پاکستان کے دستور پہ۔ اور اس میں آپ کو چند باتیں شروع میں یہ بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ جس کے تحت ملک چلا کرتے ہیں، یعنی کہ ایسا قانون، ایسا لا، ایسا دستور اور ایسا آئین بنا دیا جائے کہ جس کے تحت ملک چلا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ملک میں کیا نظام ہوگا، اس ملک کا نام کیا ہوگا، اس ملک کی نیشنل لینگویج کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم کے کیا کیا اختیارات ہوں گے، ٹھیک ہے، اس ملک میں جو سیاسی نظام ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، تو اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اسے کہتے ہیں آئین۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بتایا ہے۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، لگ بھگ 300 کے قریب ممالک، سب کے کانسٹیٹیوشن موجود ہوں گے، یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا کہ جس کا کانسٹیٹیوشن موجود نہ ہو۔ تو دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین اور دستور موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ریٹن فارم میں یعنی کہ تحریری اور لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ برطانیہ دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے جس کا کانسٹیٹیوشن لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہے۔ ویسے تو موجود ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی ملک بغیر کانسٹیٹیوشن کے نہیں چلا کرتے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، بڑے سے بڑا ملک یا چھوٹے سے چھوٹا ملک، وہ اس کا جو آئین ہے، اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لازمی ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کہتے اس کو ہیں کہ وہ کسی ملک کا قانون، لا، کہ جس کے تحت جو ہے وہ ملک چلا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ کیا ہوگا، صدر اور وزیر اعظم کے کیا کیا اختیارات ہوں گے، اس ملک کا نام کیا رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی نیشنل لینگویج کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، یہاں کا جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں۔ بہرحال تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے تمام ممالک کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں وہ لازمی موجود ہوں گے، اور برطانیہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا کانسٹیٹیوشن موجود تو ہے لیکن ریٹن فارم میں، لکھی ہوئی شکل میں، تحریری شکل میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہاں کا جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں پہ زبانی کلامی باتوں پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کا ٹرسٹ اتنا ہے، اعتماد اتنا ہے ان کا کہ وہ اپنی بات سے پھر جائیں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں، کیونکہ کسی بھی ملک کا اگر آپ نے اس کی ترقی دیکھنی ہے، سب سے پہلے آپ اس کا جو سیاسی نظام ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو آپ دیکھیں گے۔ اگر وہاں کا سیاسی نظام میں خامیاں موجود ہیں، سیاسی نظام میں کمزوریاں موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، یا جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی اس طرح وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن جس ملک کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط ہوگا، پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا، پارلیمنٹ کے ممبران جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں گی، ٹھیک ہے،
اور پولیٹیکل پارٹیز ریلیجنس پارٹیز سب سے پہلے اپنا ملک کا سوچیں گی تو ظاہر بات ہے پھر اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ بہت مضبوط ہوگا. اور اگر سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچا تو ظاہر بات ہے پھر اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر خامیاں لازمی موجود ہوں گی. تو برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں یعنی کہ لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا جو وہاں کا جو سیاسی نظام ہے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے. وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ زبانی کلامی باتوں پر اعتبار کیا جاتا ہے. اپنی بات سے پھر جانا جھوٹ منافقت کا پارلیمنٹ لیول کی میں بات کر رہا ہوں وہاں تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاکھ خامیاں ان میں موجود ہیں. تصویر کا دوسرا رخ ان کا بہت ہی بھیانک ناک اور برا ہے تو تصویر کا ایک رخ ان کا اچھا ہے. تمہارے لیے ایک اضافی بات کی کہ دنیا کے تمام ممالک کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں وہ لازمی موجود ہوں گے اور لکھی ہوئی شکل میں موجود ہیں, ریٹن فارم میں موجود ہیں. لیکن برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین اور دستور لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہے. اس کی وجہ میں نے بتائی کہ وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو سیاسی نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے. پارلیمنٹ کے ممبران اپنی زبان سے پھر جائیں کہ یہ میں نے کب کہا, ٹھیک ہے, تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کہتے کس کو ہیں کہ ایسا نظام ایسا قانون کہ جس کے تحت ملک چلایا جائے. میں نے آپ کو 2 سے 3 مثالیں دیں. مثال کے طور پہ اس ملک کا کیا نام رکھا جائے گا, مثال کے طور پہ اس ملک کی نیشنل لینگویج آفیشیل لینگویج کیا ہوگی, مثال کے طور پہ اس ملک کا اکنامیکل سسٹم ایجوکیشنل سسٹم کیسا کس طرز پہ ہوگا, مثال کے طور پہ اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو کیا کیا اختیارات ہوں گے, مثال کے طور پہ اس ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو کیا کیا اختیارات ہوں گے. تو اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, تو تمام ممالک کے کانسٹیٹیوشن لازمی موجود ہوں گے. اب آئیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. اچھا, اس کے بارے میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ 2 چیزیں بتانی ہیں. پہلی چیز اس کا انٹرو جس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ اوور آل پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشن آئے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی آزادی کے بعد 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو پہلا جو کانسٹیٹیوشن آیا ہے وہ 1956 میں آیا ہے, یعنی کہ آزادی کے 9 سال بعد پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا ہے 1956 میں. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو کانسٹیٹیوشن آیا ہے وہ آیا ہے 1962 میں 1962 میں. اور تیسرا اور آخری تھرڈ اینڈ لاسٹ کانسٹیٹیوشن جو آیا ہے وہ 1973 میں آیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کلیئر کر دی بات کہ پہلا جو کانسٹیٹیوشن ٹوٹل اوور آل پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشن آئے ہیں. نمبر 1 پہلا جو کانسٹیٹیوشن آیا ہے وہ 1956 میں آیا ہے, اور اسی طریقے سے دوسرا جو آئین آیا ہے وہ 1962 میں آیا ہے, اور تھرڈ اینڈ لاسٹ کانسٹیٹیوشن جو آیا ہے وہ آیا ہے 1973 میں. اچھا, 1973 کے بعد کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, نہیں آ سکے گا یا نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو باقاعدہ ایک بل اور ایک قانون پاس کر دیا گیا کہ اب پاکستان میں کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آ سکتا. البتہ حالات کو دیکھتے ہوئے, وقت کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر امینڈمنٹ اور اس کے اندر چینجنگز اور تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں, لیکن نئے سرے سے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, جس طرح مثال کے طور پہ 1956 کے بعد 1962 کا آیا اور 1962 کے بعد 1973 کا آیا, تو اس طریقے سے 73 کے بعد کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آ سکے گا. البتہ حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت و موقع محل دیکھتے ہوئے آپ اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم امینڈمنٹ یعنی کہ چینجنگز تھوڑی بہت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا پورا طریقہ ہوتا ہے, اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اکثریت پارلیمنٹ کے ممبران اس پہ راضی ہوں, اس امینڈمنٹ پہ, اس چینجنگز پہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی اپروول ہو, پھر پہلے اس کو پیش کیا جائے, پھر اس کی اپروول ہو, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ تمام اس کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو 3 کانسٹیٹیوشن آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں.
اور ابھی 2021 چل رہا ہے، تو اس میں ابھی جو کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹیشن جس کی ہے تو وہ 1973 کی ہے. البتہ بے شمار ترمیم، بے شمار امینڈمنٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کی جا چکی ہیں. مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، مثال کے طور پہ 58(2)B کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو یہ امینڈمنٹ ہیں جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں مختلف ادواروں میں ہوئیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہوئیں، چاہے وہ نواز شریف کے دور میں ہوئیں، چاہے وہ پرویز مشرف کے دور میں ہوئی. تو مختلف ادوار میں امینڈمنٹ جو ہے وہ کی جا چکی ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے. تو اوور آل 3 کانسٹیٹیوشن آئے ہیں، پہلا 1956 میں، دوسرا 1962 میں، اور اسی طریقے سے تیسرا آیا ہے 1973 میں. تو آج ہم نے بات کرنی ہے جو پاکستان کا تیسرا اور لاسٹ کانسٹیٹیوشن ہے 1973، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس میں ہم 2 چیزوں پہ بات ہم نے کرنی ہے. پہلی چیز اس کے انٹرو پہ کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا انٹرو ہے کیا، اور دوسری چیز اس کے جو میجر پوائنٹ ہیں، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں. تو ہم سلیکٹڈ میجر پوائنٹ پہ بات کریں گے. تمام پوائنٹ تو بہت زیادہ ہیں، تو ہم سلیکٹڈ پوائنٹ پہ اس کے جو ہے وہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی 1956 اور 1962 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن ہے، جو 1956 میں آئے، جو 1962 میں آئے، تو اس کے بھی انشاءاللہ انٹرو پہ اور اس کے میجر پوائنٹ پہ انشاءاللہ تفصیلی بعد میں بات کی جائے گی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے. اس میں ہم 2 چیزیں بتائیں گے. اس کا پہلے تو ہم انٹرو دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے جو اہم نکات ہیں، جو میجر پوائنٹ ہیں وہ بتائیں گے. 6 سے 7 اس کے اہم نکات، میجر پوائنٹ آپ کو بتائے جائیں گے سلیکٹڈ. اور واضح رہے کہ یہ وہ پوائنٹ بتائے جائیں گے کہ جس کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ نے ہر پوائنٹ کو 4 سے 5 لائنوں میں ایکسپلین آپ نے کرنا ہے. اور آپ کو وہ پوائنٹ بتائے جائیں گے، وہ اہم نکات بتائے جائیں گے کہ جو 1956 اور 1962 میں نہیں تھے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیم پوائنٹ بتا دیے جائیں، کیونکہ جب آپ کمپیریجن آپ کو کرنا ہو تو آپ بآسانی کمپیریجن کر سکیں کہ جناب 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں اور 1962 میں یہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس طریقے سے 1956 میں اور 1962 میں یہ ڈفرینٹ جو ہے یہ ڈفرینسز جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ کو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ نکات اور ڈفرینٹ پوائنٹ بتائے جائیں گے کہ جو 73 کے بالکل سیپریٹ تھے، اور اس طریقے سے 62 اور 56 کے. لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. تو اس میں ہم 2 چیزیں ہم نے بتانی ہیں. پہلی چیز انٹرو، اس کا انٹرو کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں. تو سب سے پہلے آئیے ہم بات کرتے ہیں اس کے تعارف پہ، اس کے انٹروڈکشن پہ. تو پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 1962 اس کا تعارف یہ ہے کہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ امپلیمنٹ رہا تھا 1969 تک، ٹھیک ہے. اور 1969 میں جنرل ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلی تھی اور بہت شدید پروٹیسٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے جنرل ایوب خان نے ریزائن دے دیا تھا 1969 میں، ٹھیک ہے. اور ان کی جگہ جو ہے وہ جنرل ایوب خان کی جگہ چیف مارشل کی حیثیت سے جنرل یحییٰ خان آئے تھے. کیونکہ اس وقت وہ چیف مارشل تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان ان کی جگہ آئے. اور جنرل یحییٰ خان نے یہ وعدہ کیا کہ ہم بہت جلد ملک میں الیکشن کروائیں گے، یعنی کہ انتخابات کروائیں گے، اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کو حکومت دے دی جائے گی، ٹھیک ہے. تو جنرل یحییٰ خان نے انتخابات کروائے 1970 میں، 1970 میں انہوں نے الیکشن کروائے، اور الیکشن انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور الیکشن کروانے کے بعد جو اس کے رزلٹ تھے وہ نہایت ہی بھیانک ناک تھے، وہ نہایت ہی آپ سمجھ لیں کہ حوصلہ شکن تھے.
اور جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو بہت ساری وجوہات تھیں کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، کیونکہ 1971 میں وہ بنا تھا، ٹھیک ہے، 16 دسمبر 1971 کو، اور ہم بات کر رہے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی. لیکن میں اس کا مختصر سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کس طرح بنگلہ دیش بنا، تو وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے. لیکن بریفلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایکسٹرنل قوتیں تھیں، مثال کے طور پہ انڈیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، اور ان جیسی جو طاقتیں تھیں، ایکسٹرنل قوتیں، بیرونی قوتیں، وہ مسلسل شروع سے ہی جب سے پاکستان آزاد ہوا تھا پاکستان کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے اور ان کے خلاف پلاننگ کرتے تھے کہ کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور کوئی موقع وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوششیں کی جائیں. تو بہرحال مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا یہ ایک اس میں جو ایکسٹرنل قوتیں تھیں، انڈیا، اسرائیل اور ان جیسی قوتیں وہ تو تھیں، لیکن کچھ اندرونی معاملات جو انٹرنل معاملات تھے وہ بھی کچھ صحیح نہیں تھے، کیونکہ ان کو تو موقع ملا. یہاں کی آپس کی جو جھگڑے تھے، اندرونی معاملات تھے، جو پولیٹیشین کے آپس کے جھگڑے تھے کہ ایک نے دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے یہ تنازع ہوا، جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہوا، اور بہت سارے ریزن تھے. بہرحال مجیب الرحمان جو مشرقی پاکستان میں جن کی پارٹی بڑی مضبوط تھی اور وہ اکثریت سے جیتے تھے، لیکن تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ جو مغربی پاکستان ہے، یعنی آج کا پاکستان، انہوں نے ان کے ووٹ بینک کو قبول نہیں کیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا. اور اس میں آپ ایک وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ نہایت ہی کمزور تھا، اس کے اندر مضبوطی نہیں تھی، اور جس طریقے سے ایک سیاسی نظام ہونا چاہیے وہ موجود نہیں تھا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشین تھے وہ مخلص نہیں تھے، وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے مفاد کا سوچا بنسبت اپنے ملک کے پاکستان کا سوچتے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا. میں نے آپ کو 2 سے 3 اسباب اور ریزن بتائے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ریزن تھے کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا. اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کروائے تھے، اور اس کے بعد جب ایک نے دوسرے کو، یعنی کہ یہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے مغربی پاکستان میں، اور مشرقی پاکستان میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مجیب الرحمان تھے، اور بہت ساری وجوہات تھیں. بہرحال جو بھی ہے، 16 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، اور پاکستان سے سب سے بڑی اسلامی ریاست اور سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا جو ٹائٹل تھا وہ چھن گیا. اور اس سے پہلے 1971 سے پہلے پاکستان سب سے بڑی دنیا کی اسلامی ریاست تھا، اسلامی سلطنت تھا. تو بہرحال 1971 16 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. اور پھر اس کے بعد، اس کے 4 دن بعد، یعنی کہ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا، یعنی کہ صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا. اور پھر وہ پاکستان کا 3rd اینڈ لاسٹ کانسٹیٹیوشن لے کے آئے 1973 میں، 1973 میں، ٹھیک ہے. اور اس کی انٹرو میں آپ نے یہ بھی انکلوڈ کرنا ہے کہ یہ تینوں کانسٹیٹیوشن میں اس کو یہ خصوصیات حاصل ہے کہ اس پہ تمام پارلیمنٹ کے جو ممبرس ہیں ان کے سگنیچر موجود ہیں. یعنی کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو 1973 میں پیش ہوا، اس میں تمام پارلیمنٹ کے ممبر کے سگنیچر موجود ہیں. اس کا مطلب واضح یہ ہوا کہ اس کو تمام متفقہ طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اور مشاورت سے ڈیولپ کیا گیا ہے. اور پارلیمنٹ کے
تمام ممبران کے اس پہ سگنیچر موجود ہیں، یعنی کہ تمام لوگوں نے اس کو متفقہ طور پہ اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ نمایاں خصوصیات حاصل ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو. اور ایک اور اس میں نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اندر اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہے بنسبت ایز کمپیئر ٹو فرسٹ اینڈ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن کے، جو کہ 1956 میں آیا، 1956 میں آیا اور 1962 میں آیا. اس میں بھی بہت ساری اسلامی نکات ہیں جو قرآن و سنت کی بیس پہ ہیں، لیکن 1973 میں اس سے زیادہ جو ہے وہ اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ اسلامی نکات، اسلامک پوائنٹ جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہ اس کا بریف انٹرو تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے اندر 2 سے 3 چیزیں آپ کو بتائی گئیں کہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ امپلیمنٹ رہا 1969 تک، اور 1969 میں جنرل ایوب خان کے اگینسٹ ایک تحریک چلی، ایک پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا، تو جس کی وجہ سے جنرل ایوب خان نے ریزائن دیا اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان آئے. اور جنرل یحییٰ خان نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ملک میں بہت جلد انتخابات کروائیں گے، اور جو بھی جیتے گا عوامی نمائندہ اس کو حکومت دے دی جائے گی. تو بہرحال انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. 1970 میں انہوں نے الیکشن کروائے، اور اس کے بعد الیکشن کے جو نتائج تھے وہ بہت ہی حوصلہ شکن تھے، اور بہت سارے ریزن تھے. جو ایکسٹرنل قوتیں تھیں وہ بھی پیش تھیں، جن میں انڈیا اور اسرائیل آگے تھا، اور انٹرنل معاملات بھی، یہاں کے اندرونی معاملات بھی اچھے نہیں تھے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں تھا، اور بہت سارے ریزن کی وجہ سے بہرحال 16 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش کے نام سے ایک نئی ریاست بن گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے 4 دن بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا، اور پھر وہ پاکستان کا 3rd اینڈ لاسٹ کانسٹیٹیوشن لے کے آئے 1973 میں، 1973 میں. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اب تک کوئی نیو کانسٹیٹیوشن نہیں آیا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جب یہ پیش ہوا تھا تو باقاعدہ طور پہ اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اور اس کی اپروول ہوئی تھی. ایک قانون بل ایسا پاس ہوا تھا کہ اب پاکستان میں کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آ سکے گا، البتہ حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے اس میں امینڈمنٹ اور اس میں چینجنگز اور اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. تو ابھی بھی 1973 کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہے، لیکن اس میں بے شمار امینڈمنٹ کی جا چکی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1973 کا وہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس پہ تمام پارلیمنٹ کے ممبران کے سگنیچر موجود ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے تمام متفقہ طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور تمام لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سراہا ہے اور اس کو مانا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اور آپس کی مشاورت سے اور سب کی باہمی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے اس کو اپروو کیا گیا ہے. اور ایک اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کانسٹیٹیوشن میں اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہیں، یعنی کہ جو اسلامک نکات ہیں، اسلامک پوائنٹ ہیں، وہ زیادہ ہیں بنسبت 1956 اور 62 کے. تو جب انشاءاللہ ہم اس کے میجر پوائنٹ بتائیں گے جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اس میں اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہے. تو یہ بریف انٹرو تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا. اور اب ہم بات کریں گے 6 سے 7 پوائنٹ پہ جو سلیکٹڈ پوائنٹ ہیں، اور وہ ڈیفرینٹ پوائنٹ ہیں کہ جو 56 اور 62 میں ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے. جو پوائنٹ ہم ایکسپلین کر دیں گے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ 56 اور 62 میں نہ دہرایا جائے، اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس میں الگ پوائنٹ، منفرد پوائنٹ، بالکل ڈیفرینٹ پوائنٹ جو ہے وہ بیان کیا جائے. تو پہلا پوائنٹ جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا تھا اور ہے وہ یہ ہے اسٹیٹ آف ریلیجن. یعنی کہ اسٹیٹ آف ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ملک ہے، اس کا مذہب کیا ہوگا، جسے آپ سرکاری مذہب بھی کہہ، یعنی سرکار ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو ریاست ہے،
جو اسٹیٹ ہے اس کا ریلیجن کیا ہوگا، اس کا مذہب کیا ہوگا. تو اسلام کو جو ہے وہ اسٹیٹ کا مذہب قرار دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسی پالیسی جو قرآن اور سنت کے یعنی کہ اسلام کے اگینسٹ ہو، وہ جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے. اور جو ہے وہ آپ کی پالیسی اور آپ کے قانون بناتے وقت آپ نے جو ہے وہ قرآن اور سنت کو مد نظر رکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو، ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کے اگینسٹ آپ کوئی قانون اور کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے. تو اسلام کو باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کا ریلیجن قرار دیا گیا، یعنی کہ جو سرکار کا مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا. اور اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی پالیسی اسلام کے اگینسٹ نہ تو آپ بنا سکتے ہیں اور نہ اس کو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اسلام کو سرکاری مذہب کہلانے کا یہ مقصد ہے. نمبر 2 جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر مسٹ بی اے مسلم، یعنی کہ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے. وزیر اعظم کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور صدر کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اس ملک میں جو ہے وہ صدر صرف مسلمان بن سکتا ہے، اور پرائم منسٹر اگر بنے گا تو وہ صرف مسلمان بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نقطہ ہے یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا کیونکہ 1956 میں اور 1962 میں جو اس حوالے سے بات کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی کہ صدر کا تو مسلمان ہونا ضروری تھا لیکن پرائم منسٹر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا، جبکہ وزیر اعظم کا یعنی کہ پرائم منسٹر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا. جبکہ اس کے برعکس 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی کہ صدر کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اور وزیر اعظم کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. نمبر 3 جو پوائنٹ ہے، جو میجر نقطہ ہے، جو میجر پوائنٹ ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہے ڈیفینیشن آف مسلم. مسلمان کی باقاعدہ ڈیفینیشن کی گئی، تعریف کی گئی کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بیان یہ کیا گیا کہ جو توحید پر ایمان لائے، یعنی کہ جو اللہ کو ایک مانے اور اللہ کو رب العالمین مانے، اور اس کی یعنی کہ ہر جگہ ہونے پر ایمان لائے، اور وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اس کی منشا اور اس کے ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، اور اس پر ایمان لائے یعنی کہ توحید پر، مونوتھیزم پر. اور اسی طرح رسالت پر ایمان لائے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے. اسے مسلمان کہا گیا اس ڈیفینیشن کی روح سے، جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. یعنی کہ باقاعدہ طور پہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ اضافہ کیا گیا کہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تو ہے، ایمان تو لاتا ہے، لیکن وہ آخری پیغمبر نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے. تو بلیف ان لاسٹ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آخری پیغمبر پر یقین کرنا اور ان پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ، پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نیا نبی
نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ڈیفینیشن آف مسلم میں باقاعدہ اس کو شامل کیا گیا کہ مسلمان کی باقاعدہ تعریف کی گئی کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جو تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس میں اضافہ یہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے، یعنی کہ ختم نبوت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا اس تعریف کی روح سے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو ایمان لانے کے لیے آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا، وہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ بلیف ان لاسٹ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، اس کو ضروری قرار دیا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر ایمان لاتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بھی۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ آپ کو جو ہے وہ بتائے گئے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے، اور چوتھا پوائنٹ ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا کہ اس ملک کی جو نیشنل لینگویج ہوگی وہ اردو ہوگی، یعنی کہ نیشنل لینگویج ول بھی اردو، یعنی کہ جو اس کی قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی، اور جو آفیشیل لینگویج ہوگی وہ انگلش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نیشنل لینگویج یعنی کہ قومی زبان اردو کو قرار دیا، اور آفیشیل لینگویج یعنی کہ سرکاری زبان جو ہے وہ اس کو انگلش قرار دیا۔ اور واضح رہے کہ اس سے پہلے 1956 میں اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں اردو اور بنگلہ یہ دونوں قومی زبان کا ان دونوں کو درجہ حاصل تھا، اردو زبان کو اور بنگالی زبان کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج کا درجہ حاصل تھا۔ لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں صرف اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور انگلش ہماری آفیشیل لینگویج ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہوئے۔ نمبر 5 پہ جو مجھے بتانا ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے متعلق کہ جو پاکستان کا اکنامیکل سسٹم ہے، معاشی نظام جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سود سے پاک ہوگا، وہ ربا فری ہوگا، وہ انٹرسٹ سسٹم سے پاک ہوگا، اور وہ قرآن اور سنت کی بیس پہ ہوگا۔ یعنی کہ پاکستان کا جو اکنامیکل سسٹم ہے، معاشی نظام، وہ سود کا خاتمہ کیا جائے گا اس میں، اور سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس اکنامیکل سسٹم کو، معاشی نظام کو قرآن و سنت کی بیس پہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور سود کا خاتمہ کیا جائے گا، یعنی انٹرسٹ سسٹم جو ہے سود، اس کا خاتمہ کیا جائے گا، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سود کے لینے والے پہ، سود کے دینے والے پہ، سود کے گواہ پہ، سود کے لکھنے والے پہ، سب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے سود، یعنی کہ انٹرسٹ، تو کہ اس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ میری اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جس شخص کی اعلان جنگ خدا سے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، تو اس شخص کی کیا امید باقی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال جو 5واں پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک کے اکنامیکل سسٹم سے، معاشی نظام سے سود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہاں کا جو معاشی نظام ہے وہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ بیس پہ بنایا جائے گا۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ آف ریلیجن، یعنی کہ جو اسٹیٹ کا مذہب ہوگا وہ کیا ہوگا، اسلام ہوگا، اور اس کے اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی قانون اسلام کے اگینسٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ دوسرا پوائنٹ، اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ مسٹ بی مسلم، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ کہ جو ہے وہ ڈیفینیشن آف مسلم، باقاعدہ مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اور اس میں
ختم نبوت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ لوگ دوبارہ ری جوائن کریں تاکہ ہم اپنے لیکچر کنٹینیو کریں.